پاکستان کے کسی ایک شہر کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے اگر یہ آزادی دے دی جائے کہ تم جس طرح جہاں سے اور جیسا بھی چاہے سرمایہ حاصل کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، بلکہ ملکی قانون تمہیں مکمل تحفظ دے گا، تو وہ شہر ایک دم چند سالوں میں دنیا کا امیر ترین اور ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ کوئی ہوا میں اڑنے والی مضحکہ خیز بات نہیں ہے، بلکہ جدید مہذب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا بھر میں لاتعداد ایسے ملک اور شہر ہیں جو اسی طرح خوشحال ہوئے ہیں۔ ان میں سے صرف دو جگہوں کی مثال ہی اس حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکسمبرگ، یورپ کا شہر جو مکمل آزاد ملک بھی ہے، اس کی فی کس آمدنی $88,312 ہے۔ دوسرا شہر جنیوا ہے جو سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت مقام ہے، اور اس کی فی کس آمدنی $1,12,000 ہے، اور یہ شہر اپنی فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا بھر میں پہلے مقام پر کھڑا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آخر ان دونوں شہروں میں ایسی کیا زرعی، صنعتی یا معدنیاتی دولت ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین مقامات ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ ان شہروں کو ترقی، شہری زندگی اور خوبصورت ماحول کی وجہ سے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف دو نہیں ہیں، بلکہ ایسے لاتعداد شہر ہیں جہاں صنعت و زراعت اور معدنیات کے نام پر کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ دنیا کے امیر ترین شہروں میں آتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ان شہروں کو خاص طور پر یہ آزادی دی گئی کہ جس طرح جہاں سے اور جیسا سرمایہ حاصل کریں، اور پھر اس سرمایہ کو اپنے ہاں تحفظ بھی دیں۔ ایسا ہی ایک شہر اگر پاکستان میں بھی آباد کیا جائے، جہاں دنیا بھر کے ممالک سے بددیانت، چور، کرپٹ، منشیات فروش، عورتوں کی اسمگلنگ کے دھندے کرنے والے، مافیا کے ڈان، ٹیکس چور، بھتہ خور اور بددیانت سیاستدان اپنا سرمایہ جمع کروائیں، اور پھر ان کے اس سرمایہ کو مکمل تحفظ حاصل ہو، تو ایک سال کے اندر اندر پاکستان کے اس شہر کی فی کس آمدنی بھی دنیا کے امیر ترین شہروں کے برابر ہو جائے گی۔ یہ تصویر اس لیے کھینچی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں منی لانڈرنگ اور کرپشن کے دھندوں کے سرمایہ کی تمام محفوظ پناہ گاہیں یورپ اور امریکہ میں واقع ہیں۔ ہر چور، ڈاکو، بھتہ خور اور منشیات فروش کو وہیں تحفظ ملتا ہے، لیکن FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی پوری حکومتی مشینری اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سازی کر رہی ہوتی ہے۔ سیاسی قیادت اور ریاستی کمزوری کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی۔ یہ کمزوری اور دیوالیہ پن آج سے نہیں، بلکہ ہم میں بحیثیت قوم یہ مرض بہت پرانا ہے، جسے انگریزی زبان میں کرونک یعنی کہنہ، دیرینہ اور دائمی کہتے ہیں۔ ہماری معاشی ترجیحات کا یہ عالم ہے کہ یہاں گزشتہ 12 سالوں میں 8,000 خطرناک مجرموں کو اس وجہ سے پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی تاکہ کچھ مصنوعات یورپ کے بازاروں میں بک سکیں، اور قاتل، ڈکیت اور جنسی درندے اس لیے اپنے انجام کو نہیں پہنچائے جاتے تاکہ پاکستان کے سرمایہ دار کا بیرون ملک کاروبار پھلتا پھولتا رہے۔ اس دیوالیہ پن میں کون سیاستدان ہوگا جو سینہ تان کر عالمی برادری کو کہے گا کہ ہمیں منی لانڈرنگ کے خلاف قانون سخت بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے والوں، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ دنیا بھر سے بددیانت اور چور سیاستدانوں سے لے کر جرائم پیشہ افراد تک ہر ایک کی پناہ گاہ تو تم خود ہو۔ منی لانڈرنگ اور بددیانتی والے سرمایہ کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر سے 6 ممالک علیحدہ علیحدہ خصوصیات کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کیمین آئی لینڈ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ وہاں اپنا سرمایہ چھپاتے ہیں تو وہاں پوری دنیا میں سب سے کم ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا، اور وہاں پر سرمایہ کو ادھر سے ادھر کرنے پر بھی کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں کیپٹل گین، ود ہولڈنگ، پراپرٹی، کارپوریٹ اور انکم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ یہاں کے بینک آپ کے سرمایہ کی خبر کسی کو نہیں دیتے۔ یہ آئی لینڈ یا جزیرہ برطانیہ کا حصہ ہے، لیکن اس پر خاص طور پر برطانوی قانون لاگو نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے سرمایہ داروں نے اندازاً $32,000 یہاں اس لیے چھپائے ہیں تاکہ انہیں امریکہ میں ٹیکس نہ دینا پڑے۔ دوسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ آتا ہے، جس کی شہرت اثاثوں کے تحفظ، ایسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے سب سے بہتر ہے۔ ملک میں رازداری کے قوانین 300 سال پرانے ہیں۔ کوئی بینک کا اہلکار اگر کسی کھاتے دار کی معلومات کسی کو بتائے گا تو اسے 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ یہاں سرمایہ کو خفیہ رکھنے کے لیے اس کا تعلق آپ کے ملک سے براہ راست ختم کیا جاتا ہے، اور پہلے کک آئی لینڈ اور نیوس میں اسے لے جا کر پھر یہاں لایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جزائر غرب الہند کا جزیرہ نیوس ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں آف شور کمپنیز بنانا سب سے آسان ہے۔ اس وقت دنیا کی 70% آف شور کمپنیز یہاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔
یہاں کے قوانین کمپنیوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور یہاں پر بنائی گئی کمپنیاں عالمی اسٹاک ایکسچینج میں بھی رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں۔ کمپنیوں کے ڈائریکٹرز اور مالکان کے لیے خصوصی تحفظاتی قوانین ہیں۔ چوتھے نمبر پر بھی وسطی امریکہ میں واقع ملک بیلیزا ہے۔ یہ قدیم مایا تہذیب کا امین ہے۔ یہاں بہت بڑے جنگل اور بے شمار سمندری حیات کے ساتھ ساتھ 4 لاکھ انسان بھی رہتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو یہاں چوری کے سرمائے پر سب سے زیادہ سود ملتا ہے۔ یہاں افراط زر نام کو نہیں اور اس ملک میں رازداری کے قوانین بہت سخت ہیں۔ 5ویں نمبر پر جرمنی آتا ہے جو سرمائے کے تحفظ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں کے بینک دنیا کے سب سے محفوظ بینک تصور ہوتے ہیں جہاں سرمایہ ڈوبتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی کے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک کی جیل میں بیٹھے ہوئے بھی وہاں اکاؤنٹ کھلوا کر سرمایہ منتقل کر سکتے ہیں۔ 6 نمبر پر سنگاپور ہے جو سرمایہ داروں کے لیے جنت ہے۔ آپ کے پاس $2 لاکھ ہیں تو آپ اس ملک میں آف شور اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بینک خود بخود آپ کی باقی باندھا دولت کی بھی سرمایہ کاری کا پلان بنا کر آپ کو منافع کما کر دے گا اور سوال نہیں کرے گا کہ سرمایہ کہاں سے آیا۔ ان ممالک کے علاوہ اس وقت یورپ کے 15 مقامات، افریقہ کے 3، جزائر غرب الہند یا وسطی امریکہ کے 17 مقامات، مشرق وسطی کے 2 مقامات اور مشرق بعید کے 13 مقامات ایسے ہیں جہاں آزادانہ اور بے خوف طریقے سے آپ اپنا چوری کا سرمایہ جمع کروا سکتے ہیں اور پھر اس سرمایہ سے کاروبار بھی کر سکتے ہیں یا اس کے سود سے عمر بھر پرتعیش زندگی گزار سکتے ہیں، اور ایسا کچھ کرتے ہوئے آپ پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا۔ یورپی یونین کے تمام ممالک نے انسانی حقوق کے ایک ایسے کنونشن پر دستخط کر رکھے ہیں جس کے مطابق اگر کوئی قاتل، چور، منشیات فروش یا بددیانت سیاستدان کسی یورپی ملک کے پاس اپنا سرمایہ لاتا ہے اور پھر وہاں سیاسی پناہ بھی لے لیتا ہے تو بے شک آپ کا اس مفرور شخص کے ملک کے ساتھ مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ ہی کیوں نہ ہوا ہو، آپ اسے کسی ایسی صورت میں واپس اس کے اپنے ملک کے حوالے نہیں کریں گے۔ جب اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر وہ اپنے ملک واپس چلا گیا تو اس پر تشدد ہوگا یا اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ جرم کے سرمائے میں پلنے والے اور خوشحال نظر آنے والے یہ یورپ کے ہی ملک ہیں جو چوروں، قاتلوں، عورتوں کے اسمگلرز اور منشیات فروشوں کے اتنے ہمدرد ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اسی لوٹ مار کے پیسے سے تو وہ خوشحال ہیں۔